الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ یہ دنیا کی تاریخ میں جو کچھ ہوا ہے اور جو ہونا چاہیے اس کا خلاصہ ایک نظم میں ہے، ایک بزرگ کی نظم ہے. تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ شاہی نے کہا کنگڈم، شاہی نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر تخت بچھے ایوان سجے گھڑیال بجے دربار لگے تلوار چلی اور خون بہے. انسان لٹے انسان بکے. دنیا نے آخر شاہی کو پہچان لیا. تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ دولت نے کہا سرمایہ دارانہ نظام، دولت نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر بینک کھلے بازار جمے بیوپار بڑھے. انسان لٹے انسان بکے آرام اڑے سب چیخ اٹھے. دنیا نے آخر دولت کو پہچان لیا. تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ محنت نے کہا، یہ ایک تیسرا نظام کمیونزم. محنت نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر روح دبی، پھر پیٹ بڑھے، افکار سڑے، کردار گرے، ایمان لٹے، اخلاق جلے
انسان نرے حیوان بنے. دنیا نے آخر محنت کو پہچان لیا. تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ مومن نے کہا اللہ کی ہے اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر قلب و نظر کی صبح ہوئی, ایک نور کی لے سی پھوٹ بہی, ایک خودی کی آنکھ کھلی, فطرت کی صدا پھر گونج اٹھی. دنیا نے آخر آقا کو پہچان لیا. یہ وہ راستہ ہے جس پر دنیا کو آنا چاہیے. اسی کے لیے یہ ساری محنتیں ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہاں حاضری ہوئی. جناب مولانا زکریا صاحب زیدہ مجدور سے پہلی ملاقات ہے. غائبانہ وعدہ ہوا, ان کے عزیز یہ پڑھتے ہیں عبدالرشید و دیوبند میں, ان کے ذریعے سے, اور میری عادت کے مطابق کہ آخری حد تک میں بچنے کی کوشش کرتا ہوں, جب بالکل مجبور ہوتا ہوں تو پھر وعدہ کرتا ہوں. اس طرح مہینوں کے اس کے بعد وعدہ ہوا, اور آج بھی آتے آتے ایئرپورٹ پر تاخیر ہونے سے خطرہ ہو گیا تھا کہ شاید سفر نہ ہو پائے. اللہ سے دعا کی اللہ خیر ہے تو آسان کر دے. میں ایئرپورٹ کے گیٹ میں 35 منٹ پہلے داخل ہوا, لیکن اللہ نے آسان کر دیا اور میں آ گیا. یہاں کافی دیر سے پروگرام چل رہا ہے اور اس پروگرام کے صدر محترم کا آپ نے بیان سنا ہے, جنہوں نے بہت دلچسپ, عام فہم اور سادہ انداز میں بہت ساری حقیقتوں کو بیان کر دیا, اور میرا خیال ہے کہ ضرورت پوری ہو چکی ہے. بالکل نہیں, میں بول رہا ہوں, لیکن بہرحال ڈیوٹی ہے تو پوری کرنی ہے, لیکن ضرورت جو ہے وہ واقعی ہو گئی الحمدللہ. اس وقت جہاں کہیں بھی ہم 2-4 ایمان والے لوگ جمع ہوں تو کچھ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کچھ رونا دھونا چاہیے, کچھ مل بیٹھ کر غم غلط کرنا چاہیے, تبادلہ خیال کرنا چاہیے, کچھ باتیں کرنی چاہیے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی. اس لیے کہ بگاڑ بالکل عام ہے, اور بگاڑ کا مطلب ہے کہ دنیا میں حق کے راستے میں, ہدایت کے راستے میں, صحیح بات کے راستے میں بہت بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی کی جا چکی ہیں. اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ اس اعتبار سے تو نئی نہیں ہے کہ مقابلہ پہلے سے ہے, جھگڑا پہلے سے ہے, جنگ پہلے سے ہے, بالکل شروع سے ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب بھیجا تھا تو اسی وقت فرمایا تھا بعضکم لبعض عدو, ایک دشمن ساتھ بھیجا تھا, اور ہر دور میں رہا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. ہر پیغمبر کے لیے دشمن مقرر رہے ہیں, اور 2 طرح کے دشمن رہے ہیں, وہی 2 طرح کے آج بھی ہیں. ایک شیطان کی برادری کے یعنی جنات کے, اور ایک ہماری برادری کے یعنی انسانی شکل کے. دونوں طرح کے شیطان قرآن کے الفاظ ہیں, شیاطین الانس والجن. تو اس اعتبار سے جھگڑا پرانا ہے, ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. مگر ہمارے زمانے میں جو ہم محسوس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو رفتار تیز ہو گئی ہے فتنوں کی. ہمارے بزرگ حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ نے کہیں لکھا تھا کہ پہلے فتنے چھکڑے کی رفتار سے, بیل گاڑی کی رفتار سے آتے تھے, اس لیے کہ وہی چلا کرتی تھی.
اب ہوائی جہاز کا زمانہ ہے تو اب ہوائی جہاز کی رفتار سے آتے ہیں. مولانا کی یہ بات جس زمانے کی ہے اس زمانے میں ہوائی جہاز سے زیادہ تیز رفتار کا تصور نہیں تھا. ہمارے زمانے میں ہوائی جہاز کی رفتار بہت پیچھے چلی گئی ہے. اب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے جس میں ٹائم نہیں لگتا. مشرق سے مغرب تک کوئی چیز پہنچنے میں جس وقت ہو رہی ہے اسی وقت وہ پہنچ جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ رفتار وہی ہو گئی ہے. اب فتنے پہنچنے اور فتنوں کے چلنے کی رفتار تصور سے آگے چلی گئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اہل حق اگر اپنے صحیح راستے پر قائم رہیں تو یہ رفتار بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائے گی. اللہ تعالیٰ نے اگر اس رفتار ہی کی بات کریں تو حق کو ایک رفتار ایک بار بہت پہلے اتنی تیز عطا کر دی تھی. پتہ نہیں کیوں عجیب بات پہلی بار زبان پہ آ رہی ہے کہ اس کی رفتار کا تو قیامت تک کوئی بھی سائنس مقابلہ نہیں کر سکتی, اور وہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کی رفتار. کوئی راکٹ تو نہیں چلے گا, کوئی راکٹ ابھی تک جتنے راکٹ وجود میں آئے ہیں وہ آسمان تک تو نہیں پہنچے ہیں, سیاروں تک گئے ہیں, اور سیاروں تک جا کر بھی ان کو آسمان اتنا ہی دور نظر آیا ہے جتنا یہاں سے نظر آتا ہے. اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے اوپر ہو کر آئے ہیں. تو وہ جو سواری رہی ہوگی اللہ تعالیٰ کی معجزے کے طور پر, اس کی رفتار کو تو کوئی نہیں پہنچے گا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ حق نے اتنا تیز رفتار سفر کیا کہ باطل اس رفتار کو پکڑ نہیں سکتا. مگر مسئلہ یہ ہے, جو پریشانی کی بات ہے, کہ اس زمانے میں ہم لوگ جو حق کے ماننے والے ہیں یا جن کے ہاتھوں میں حق کا علم ہے وہ پہلے کے مقابلے میں کمزور ہیں, اور باطل پہلے سے زیادہ شاید متحد ہے اور حملہ آور ہے. مقابلے ہمیشہ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ سخت مقابلہ تاریخ میں کسی کو نہیں ہوا. اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد. حضور نے بتایا کہ مجھے اللہ کی راہ میں وہ تکلیفیں دی گئی جو کسی کو نہیں دی گئی. مجھے اللہ کی راہ میں اتنا ڈرایا گیا جو کسی کو نہیں ڈرایا گیا. تو وہاں تک تو کوئی آدمی نہیں پہنچ سکتا, لیکن ظاہر ہے کہ مقابلہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اور آپ کے صحابہ سے. تو حق بہت مضبوط تھا, باطل چاہے جتنا طاقتور رہا ہو. ہمارے زمانے میں صورتحال کچھ بدلی ہوئی ہے, اور یہ ایک طرح سے ایک عبوری سا وقفہ ہے. علماء یہاں بڑی تعداد میں ہیں. میں بعض باتیں بالکل کھول کر نہیں کہوں گا, اشارے کروں گا, لیکن پہنچ جائیں گی. یہ عبوری سا دور ہے, اور اللہ کے بھروسے پر, اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے گناہوں سے ڈرتے ہوئے, اپنی بے عملی سے ڈرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ستاروں کی یہ جو ماند پڑنے کی سی کیفیت ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ سورج کے آنے کی نوید ہو. دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی دنک تابی, افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خوابی. لیکن بہرحال محنت تو کرنی پڑے گی. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس زمانے میں صورتحال کیا چل رہی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ ہمیشہ کی طرح عالمی طاقتیں سرگرم ہیں, اور ان کی سرگرمی کا جو نشانہ ہے وہ ہدایت کا راستہ ہے, وہ صراط مستقیم ہے. اور اس کے لیے ان کے پاس جو وسائل ہیں ان کا معیار تو بدل گیا, انداز پرانا ہی ہے. گمراہی کو پھیلانے کے لیے ان کی طرف سے سب سے پہلے ہمارے ملک کی تاریخ پر اگر بات کریں تو تعلیم کا استعمال ہوا ہے.
وہ آج بھی ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں کہیں بھی آپ جائیں تو آپ کو ان کے اسکول مل جائیں گے جو عالمی طاقتوں کے نمائندے ہیں، ان کے اسکول چھوٹے چھوٹے گاؤں میں مل جائیں گے، مگر یہ اسکول آپ کے زمانے میں نہیں ہے، صرف آپ کے زمانے میں نہیں ہے۔ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت ختم نہیں ہوئی تھی کہ ہندوستان میں انگریزوں کے اسکول قائم تھے۔ 1857 میں جب دلی کا تخت ختم ہوا اور اسی وقت میں ہمارے اکابر نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ امین شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی میں ایک بہت ممتاز نام تھا حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات۔ انہوں نے باقاعدہ میدان میں جنگ لڑی تھی، اور اس کے بعد ایک جنگ کا بہت بڑا میدان چھڑ گیا تھا۔ وہ ہتھیاروں کی جنگ کا نہیں تھا، بلکہ ایمان کی حفاظت اور ایمان کو ختم کرنے کی جنگ کا تھا۔ تو اس میدان میں سب سے بڑا کام تو دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا، لیکن فوری طور پر جو مقابلے میں کام کرنے پڑے ان میں پادریوں سے مذہبی مباحثوں اور مناظروں کا کام تھا، یا یوں کہیں کہ حکومت کی سرپرستی میں اپنے مذہب کی زبردستی تبلیغ کا جو ایک سیلاب آیا تھا، اس سیلاب پر بند باندھنے کا کام تھا۔ اس میں جن حضرات نے کام کیا ان میں سب سے مشہور نام ہے مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ کا۔ 1857 کی جنگ جب ناکام ہو گئی اور یہ سارے کردار روپوش ہونے پر مجبور ہوئے تو مولانا رحمت اللہ صاحب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ وہاں جا کر ان کو خیال آیا کہ میرے بھائی کا ایک پوتا ہے جو چھوٹا سا ہے اور وہ تعلیم کے مرحلے میں ہے، اب اللہ جانے وہ کہاں پڑھ رہا ہے۔ تو انہوں نے وہاں سے خط لکھا کہ وہ جو میرے بھتیجے کا بیٹا سعید نام کا ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے، مجھے تفصیل بتائی جائے۔ تو یہاں سے بتایا گیا کہ اس سعید کے جو باپ ہیں آپ کے بھتیجے وہ امبالہ میں سرکاری ملازم ہیں، اور ان کا بیٹا وہ سعید امبالہ کے مشن اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ مجھے یہ سنانا تھا سلام۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی جیسا آدمی جس نے ساری دنیا میں عیسائیت کا مقابلہ کیا تھا، وہ تو تڑپ گئے کہ میں اتنا وقت آ گیا، ساری عمر لگا دی میں نے اس کے مقابلے میں، اور میرے گھر کا بچہ ان کے اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ تو انہوں نے خط لکھا کہ بچے کو یہاں بھیج دو، میں اس کی تربیت کروں گا۔ چنانچہ وہ بچہ وہاں بھیجا گیا، اور اسی بچے نے وہ مدرسہ قائم کیا تھا جس کو آپ لوگ مدرسہ سولتیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ وہی پہلے ذمہ دار تھے اس کے۔ ان کی تعلیم کا انتظام ماں رحمت اللہ صاحب نے اور تربیت کی حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے۔ عرض یہ کرنا تھا کہ یہ سلسلہ تعلیم کی راہ سے ایمان کے لیے خطرے کھڑے کرنے کا اس وقت سے چل رہا ہے، اور اب اس میں ایک نیا پہلو آ گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے اسکولوں کا سلسلہ، مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، سب کو پتہ ہے۔ میں خلاصہ کہہ دیتا ہوں کہ عیسائیوں کے جو تعلیمی مشن ہیں وہ تعلیمی مشن بعد میں ہیں، تبلیغی مشن پہلے ہیں، اور یہ بالکل سچائی ہے۔ اور عیسائی لوگ اپنے مذہب کی تبلیغ میں کتنے زیادہ مستعد ہیں اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ میرا ایک جاننے والا نیوی میں ملازم ہے، اس نے بتایا کہ ہمارا جو شپ ہے وہ مختلف ملکوں کی بندرگاہوں پر جا کر رکتا ہے۔ تو کئی جگہ ایسی ہیں، امریکہ کا بھی اس نے نام لیا، کہ وہاں جیسے ہی سی پورٹ پر جا کر جہاز رکتا ہے مشکل سے 2 گھنٹے کے اندر عیسائیوں کے مبلغ جہاز پر آ جاتے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے۔ یعنی آپ غور کریں کہ دنیا کی یہ طاقتیں جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتی ہیں اور ہمیں مذہب سے دور کرنے کے لیے ہر ہتھ کنڈا استعمال کرتی ہیں، اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے کتنی زیادہ مستعد ہیں یہ آپ اندازہ کریں۔ یہ تو ایک سلسلہ پرانا ہے اور اب تک طاقت کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن اب ایک دوسرا سلسلہ تعلیم ہی کی راہ سے اور ہے، اور وہ ہے ذہنوں کو بدلنا، فکری ارتداد
اور اس کا جو خطرناک مرحلہ ہے وہ ہے الحاد، مذہب سے دور ہو جانا، ایتھسٹ بننا۔ یہ کام اب تعلیم گاہوں میں خوب ہو رہا ہے، اور یونیورسٹیوں کے جو ڈگری والے شعبے ہیں، اگر آپ ان میں جا کر معلومات کریں تو پتہ چلے گا کہ ایک خاصی تعداد پڑھانے والوں کی، پروفیسرز کی اور ان سے پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کی ملحد ہوتی جا رہی ہے۔ ان کا بیک گراؤنڈ دوسرا بھی ہے، زیادہ دوسرا ہی ہے، ہندو مذہب سے بھی آ رہے ہیں، عیسائی مذہب سے بھی آ رہے ہیں، دوسرے مذہبوں سے بھی آ رہے ہیں، لیکن یہ ذہنوں سے نکال دیں کہ مسلمان ان میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان گھرانوں کے بچے بھی باقاعدہ ملحد بن رہے ہیں، منکر خدا اور منکر مذہب بن رہے ہیں۔ ذاتی طور پر ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ ایک مستقل اور خطرناک مہم ہے۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ دنیا میں اس وقت جب ملکوں کی مردم شماری ہوتی ہے اور اس میں مذہب کا خانہ ہوتا ہے، تو اب ہر ملک میں اپنا مذہب، ہیومنزم یعنی انسانیت لکھنے والے، یا کوئی مذہب نہیں یہ لکھنے والے قابل ذکر تعداد میں آ چکے ہیں۔ بعض ملکوں میں 10-12% تک آ گئے ہیں۔ وہ جو انسانیت کو اپنا مذہب لکھتے ہیں، حقیقت میں وہ بھی ملحد ہی ہوتے ہیں، وہ لامذہب ہوتے ہیں اور اپنا مذہب انسانیت کو لکھتے ہیں۔ یہ ایک مستقل پہلو ہے، دوسروں کو اس سے کیا خطرہ ہے وہ جانیں، لیکن مسلمان کے لیے تشویش کی بات ہے کہ ایک مسلمان کا بھی اگر ایمان جاتا ہے تو سارے مسلمانوں کے لیے پریشانی کا مقام ہے۔ تیسرا ایک پہلو اور آ گیا، یہ پتہ نہیں کہاں سے تعلیم ہی کی راہ سے ایک پہلو اب کھڑا ہوا ہے، خطرناک معاملہ ہمارے سامنے آ کر، اور وہ ہے ہماری حکومت کا اقدام۔ ہماری حکومت نے جو تعلیمی پالیسی بنائی ہے، یہاں جو علماء ہیں ان میں سے بعض نے یقیناً اس کو دیکھا ہوگا، نیو ایجوکیشن پالیسی جو ہندوستان کی ہے اور جو باقاعدہ منظور ہو کر نافذ بھی ہو چکی ہے، اس کی تفصیلات ظاہر بیان کرنے کا موقع نہیں، مگر میرا جو اس پر تبصرہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مطابق جب اسکولوں میں پڑھایا جائے گا، اور پڑھایا جانا ہے، اور بچوں کو اسکولوں میں بھیجنا بھی کمپلسری ہے ہی، ابھی ہو چکا ہے، تو بچوں کو اسکول میں بھیجنا بھی پڑے گا، اور بچہ جب اس پالیسی کے مطابق اسکول سے پڑھ کر آئے گا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ روزانہ ماں باپ کی یہ ڈیوٹی ہوگی کہ وہ اپنے بچے کو کلمہ پڑھوایا کریں کہ بیٹے تم اسکول سے آ رہے ہو، اللہ جانے کون سا کفر تمہاری زبان سے ادا ہوا ہو، تم کلمہ پڑھو۔ یہ سارے کا سارا تعلیم کی راہ سے ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو اور محنتیں ہیں، خصوصاً اس زمانے کے یہ جو نئے ذرائع آ گئے، یوٹیوب پر آپ جائیں تو کتنی آپ کو سائٹس مل جائیں گی، کتنے چینل مل جائیں گے جن میں باقاعدہ اسلام کو اور اسلام کے احکام کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے، اور باطل ثابت کرنے کے لیے مکمل محنت کی جاتی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ مسلمان اللہ جانے برداشت کی کون سی گولی کھائے ہوئے ہیں، مسلمان تو جواب میں بھی کھڑے نہیں ہوتے۔ ہاں سچی بات ہے، مسلمانوں کے پاس بہرحال ایک اخلاق بھی ہے کہ وہ کسی کے مذہب کو نشانہ بنانے کی پالیسی نہیں رکھتے، لیکن ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے، حالات اس رخ پر لے جائے جا رہے ہیں۔ کم سے کم ہمیں اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر وہ شعور بیدار کر دیں کہ وہ ان کی گڑبڑ کو سمجھ کر اور ان کا شکار ہونے سے بچے رہیں، اور جہاں ضرورت ہو ان کا جواب بھی دے سکیں۔ بہرحال ان کے ہاتھ میں میڈیا ہے اور ان کے ہاتھ میں طاقت ہے، تو وہ اس کا استعمال کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے کہ سبجیکٹ کیا طے کرنا ہے، بحث کا، ڈیبیٹ کا جو سبجیکٹ ہے وہ خود طے کرتے ہیں، ہمیں تو اختیار نہیں دے رکھا ہے، لہٰذا ہمارا معاملہ یہ چل رہا ہے، ہم خاموش ہیں یا شکار ہو رہے ہیں۔ آپ غور کریں، میں نے جو باتیں اب تک کہی ہیں یہ سارے واقعات ہیں نا جو پیش آ رہے ہیں، جو حقائق ہیں، جو ہمارے سامنے ہیں، کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ پھر دنیا کے اور حالات پر جائیں تو لالچ کے راستے ہیں۔ ہمارے اسی ملک کے اندر یہ اب سچائی ہے، بڑی مشکل یہ ہو گئی کہ خراب سے خراب بات اب کہنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ پہلے ایک وقت تھا کہ اگر کوئی ہم سے یہ کہے
کہ کسی مسلمان نے پیسے کے لیے ایمان بیچ دیا تو ہم اس کا منہ نوچنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اور میں خود اپنے بارے میں آپ کو بتاؤں، 20-25 برس پہلے جب ذرا جوشیلی تقریریں کیا کرتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ ہم بہت دھڑلے سے کہتے تھے کہ مسلمان اپنا ایمان نہیں چھوڑتا. مگر اب بال سفید ہوئے ہیں تو سر شرم سے جھک گیا ہے. اب یہ کہنے کے لائق منہ نہیں رہا کہ ہم یوں کہیں کہ مسلمان اپنا ایمان نہیں چھوڑتا. لوگ ہمارے منہ میں ہاتھ دیں گے کہ کہاں کی بات کرتے ہو، ہر قدم پر تمہارے مسلمان بھائی بک رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے بک رہے ہیں. میری اب تک کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ خطرے جس چیز کے لیے ہمارے سامنے ہیں وہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا اور ہمارے بچوں کا اور ہماری نسلوں کا. اور یہ اس میں سے کوئی بھی بات کسی پر الزام نہیں ہے. مثلا میں نے ابھی حکومت کی پالیسی کی بات کی ہے تو ہم الزام نہیں لگا رہے، بلکہ حکومت تو اس پر فخر کر رہی ہے کہ وہ ایسی پالیسی لائی ہے. وہ دیومالائی کہانیوں کے ذریعے سے بچوں کی تہذیب اور اخلاق کی بچوں کو سکھانے کا نظام بنایا ہے اس نے، تو وہ تو فخر کر رہے ہیں اس پر. یہ تو ہمارا مسئلہ ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہمارے ایمان کا کیا ہوگا. ہم کو یہ زبردستی ان کے سر الزام نہیں لگا رہے. تو اب ایسے حالات میں سوچنے کی بات مسلمانوں کے لیے بنتی ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے. مسلمان کیا کر رہے ہیں، ذرا سی 2-4 منٹ میں اگر اجازت ہو تو اس پہ بھی بات کر لیں. مسلمان یہ کر رہے ہیں کہ ہندوستان میں یہ گناہ گار بہت جگہ جاتا ہے، تقریباً اکثر صوبوں میں جانا ہوا، اور جس جگہ جانا ہوا چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی اور بڑے بڑے شہروں میں بھی تو 2-3 باتوں کو پوچھا ہے. آپ سے پوچھنا نہیں چاہ رہا ہوں کیونکہ بڑے شریف لوگ جمع ہیں، دیندار لوگ جمع ہیں، لیکن اگر میری بات یہاں بھی صادق آ رہی ہو تو بتا دیجئے گا. آہستہ سے پوچھا ہے میں نے جا کر کہ کیا مسلمانوں کے ذمے سودی قرضہ تو نہیں ہے. مجھے ابھی تک کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں نہیں میں جواب ملا ہوں. بڑی تعداد میں مرد بھی اور عورتیں بھی سودی قرضے میں بند گئے ہیں. یہاں تو نہیں ہے، زیادہ ہے، پیچھے سے آواز آ رہی، زیادہ ہے. جناب یہی جواب ہر جگہ سے ملتا ہے. کونے سے کی بات کر رہا ہوں، یعنی وہ جو ہے جب لفظ بولتے ہیں نا لوگ کسی بات کو پورے ہندوستان کو بتانے کے لیے کہ کشمیر سے کنیا کماری تک، تو کنیا کماری جو خاص جگہ ہے وہاں تو میں نہیں گیا، لیکن اس کے قریب تک گیا ہوں، ادھر کشمیر تک گیا ہوں، تو بالکل یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک مجھے کوئی جگہ نہیں ملی جہاں پر مسلمان سودی قرضے کے بوجھ میں دبے ہوئے نہ ہوں. خالص مسلم آبادیاں. میرا جو آبائی وطن ہے بجنور میں، اب تو میں دیوبند میں رہتا ہوں، لیکن بجنور میں میرا جو آبائی وطن ہے وہ ایک قصبہ ہے 40-50 ہزار کی آبادی کا، جہاں کی آبادی بیچ میں پوری آبادی میں کوئی غیر مسلم گھر نہیں ہے. ایک طرف ایک چھوٹا سا محلہ ہے، بس ٹھوس مسلم آبادی ہے، اور کئی ہزار گھروں میں سودی قرضہ جا رہا ہے. اور چھوٹے چھوٹے قصبوں میں، بجنور میں اور سہارنپور میں اور مظفر نگر میں اور میرٹھ میں اور شاملی میں اور باغپت میں اور اس کے بعد دلی میں اور میوات میں، تبلیغ کا گڑھ میوات، وہاں لاکھوں کی تعداد میں، اور ہریانہ کے اور علاقوں میں اور پنجاب میں اور گجرات میں اور مہاراشٹر میں اور ایم پی میں اور چھتیس گڑھ میں اور تلنگانہ میں اور آندھرا میں اور تمل ناڈو میں اور مہاراشٹر میں اور بہار میں اور بنگال میں، جھارکھنڈ میں، آسام میں، کہاں کا میں نام لوں. میں فرضی نام نہیں لے رہا ہوں، سوچ کے اس لیے بول رہا ہوں کہ جہاں جہاں گیا ہوں وہاں کا نام لوں. اور ابھی چھوٹ گیا بہت سارا. کسی جگہ ابھی تک ایسا نہیں ملا کہ مسلمان سودی قرضے میں پھنسے ہوئے نہ ہو. دوسرا سوال، نشہ. مسلمانوں کے جوان نشے میں مبتلا نہ ہوں. بعض صوبوں میں یہ صورتحال ہے کہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، مجھے بتایا یہ مسلمانوں کا گاؤں ہے، اور یہاں مرد مسلمان بھی اور عورتیں بھی نشہ بھی کرتے ہیں، نشہ بیچتے بھی ہیں. اس میں
اور پورے صوبے میں نشے میں دوسرے نمبر پر ہے، نشے کی تجارت میں۔ پورے ہندوستان کا جو جائزہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں آبادی کے اعتبار سے غیروں سے زیادہ نشہ ہے اس وقت۔ اور کیا کیا گناہوں کا ذکر کرنا زیادہ اچھا نہیں لگتا، لیکن بہرحال وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ مسلمانوں کا جو حال ہے، میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں، ڈرتے ڈرتے کہتا ہوں مگر سچائی کہنے میں حرج نہیں، جانوں کو خطرے، مال کو خطرے، عزت و آبرو کو خطرے، ایمان کو خطرے، معلوم ہے نا، سب کو تسلیم ہے، حالات ایسے ہی ہیں، مگر شادیاں نوابی انداز سے ہی ہوں گی۔ آپ کے یہاں تو نہیں ہوتی؟ سادگی سے ہوتی ہوں گی۔ جہاں چلے جائیے لاکھوں لاکھ روپے کرائے کے تو پنڈال لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، بینکٹ ہال، شادی ہال لیتے ہیں، شادی محل کہا جاتا ہے۔ ساری شان دکھانے کا موقع مسلمانوں کے پاس ایک شادی رہ جاتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں شان ہے کیا تمہاری بھائی؟ یہ جو میں استقبال کو منع کرتا ہوں، بہت جگہ اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ مولانا زکریا صاحب نے اپنی محبت سے استقبال کیا اور وہ پھول بھی ڈالے جا رہے ہیں اور لوگ کھڑے ہیں دونوں طرف۔ مجھے بہت، یعنی میں کوئی اتنا بڑھیا آدمی نہیں ہوں کہ بڑی تواضع ہے صاحب میری طبیعت میں، مگر میں سوچتا ہوں کہ ہماری عزت ہے کیا جو استقبال کیا جا رہا ہے۔ ذاتی طور پر تو خیر ہم بہت بڑے گناہگار ہیں ہی، لیکن کل ملا کر بھی ہم سارے مسلمان مل کر کیا حیثیت رکھتے ہیں دنیا میں؟ کس کو دکھا رہے ہیں ہم اپنی شان؟ کس پہ فرق پڑتا ہے ہماری شان سے؟ یعنی اگر ہماری شادی 1 کروڑ کی ہو رہی ہے تو کسی کے سر میں کیا درد ہو رہا ہے؟ کسی کو کیا پریشانی ہو رہی ہے اس سے؟ کون سا حق کا بول بالا ہو رہا ہے؟ سوچیں ذرا اس بات کو۔ ہمیں تو وہ راستہ ملا تھا کہ جس میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں 1 مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، اور دنیا کے بادشاہ ان کے نام سے ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ اور یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور ان کے صحابہ کی بات ہے۔ حال یہ تھا جس کو شان کہتے ہیں، حقیقت میں جو شان ہوتی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے سفر کیا تھا۔ بیت المقدس فتح ہو گیا تھا، معاہدہ لکھنے کے لیے سفر کیا تھا، اور ان کے کرتے میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے، اور ان کے پاس کوئی قافلہ لے کر نہیں گئے تھے، ایک غلام کو ساتھ لے کے گئے تھے، اور ایک ہی سواری کا اونٹ تھا، کبھی وہ سوار ہوتا کبھی وہ سوار ہوتے، وہ پورا قصہ آپ جانتے ہیں۔ اس عمر فاروق کا جس کے کرتے میں 12 پیوند ہیں، آج غریب سے غریب آدمی کے کرتا پھٹا پیوند والا نہیں ملے گا، وہ عالم اسلام کا سب سے بڑا آدمی، اور وہ دنیا کا سب سے بڑا آدمی تھا اس زمانے میں، سب سے طاقتور انسان تھا۔ 12 پیوند کرتے میں لگے ہیں، سواری کے لیے 2 آدمیوں کے پاس 1 اونٹ ہے، اور دنیا کے بادشاہ کانپ رہے ہیں کہ عمر فاروق نے مدینے سے قدم نکالا ہے، پتہ نہیں کہاں ان کا قدم جائے اور کیا ان کا اقدام ہو۔ اور یہ تو صحابہ کی بات ہے، ان کی باتیں بہت بڑی ہیں۔ 1000 برس گزرنے کے بعد ترکی کے بادشاہوں میں ایک بادشاہ کا نام ہے تاریخ میں، سلیمان اعظم قانونی۔ اس کے زمانے کے حالات میں لکھا ہے کہ اس دور میں حالت یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان عیسائیوں کے کسی گاؤں میں کسی رات کو مہمان ہوتا تھا تو اس رات اس گاؤں کے گرجا گھر میں گھنٹہ نہیں بجتا تھا اس مسلمان کے احترام میں۔ آج کیا صورتحال ہے؟ ساری دنیا کے مسلمان کسی ایک مسئلے پر متفق ہو کر مطالبہ کریں، پورا کرا کے دکھا دیں۔ تجربے ہو چکے ہیں نا، قرآن کی توہین کرنے والے آدمی کو ساری دنیا کے مسلمانوں نے چاہا کہ پکڑا جائے، سزا دی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو ساری دنیا کا ہر مسلمان دل سے چاہتا ہے، اور حکومتیں بھی احتجاج کرتی ہیں، ہوتے ہیں کامیاب۔ ایک گھٹیا سے، ادنا سے، کمزور سے، بیکار سے انسان کو گرفتار کرانے میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وہی چل رہا ہے۔ دنیا کے اہل باطل، دنیا میں شیطان کے نمائندے، وہ شیاطین الانس جو شیطان کے کارندے اور ایجنٹ ہیں، وہ دنیا کا جو ایجنڈا طے کرنا چاہتے ہیں، اور دنیا کا نہیں، ہمارے ملکوں کا، ہمارے معاملات کا،
جو فیصلہ وہ کرنا چاہتے ہیں آزادی کے ساتھ کرتے ہیں، اور ہمارے اندر اتنا دم نہیں ہوتا کہ ہم اپنے معاملات میں ان کی رائے کے خلاف چل سکیں۔ ہمارے اندر یہ دم نہیں ہے کہ ہمارے بھائیوں کو ساری دنیا مانتی ہے کہ ظلماً مارا جا رہا ہے فلسطین میں، اور ہم میں اتنا بھی دم نہیں ہے کہ ہم اتنا ہی کر سکیں کہ بھائی کھلے طور پر امداد پہنچانے دو، ہمیں ہمارا راستہ کھولنے دو، اس کی بھی ہمت ہمارے اندر نہیں ہے۔ چلیں حکومتوں پر نہ جائیں، حکومتوں پر جب جاتے ہیں تو لوگوں کو مزہ آتا ہے حکومتوں پہ تبصرے کرنے میں۔ میں کہا کرتا ہوں لوگوں سے کہ ہم مسلمان جب باتیں کرتے ہیں تو ہر ایک حکومتوں کی بات کرتا ہے کہ سعودیہ کے بادشاہ یہ کر رہے ہیں، اور قطر کے یہ کر رہے ہیں، اور دبئی کے یہ کر رہے ہیں، فلاں کے یہ کر رہے ہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ مسلمان جو باتیں بنا رہا ہے بیٹھ کر، یہ بھی تو کہیں کا بادشاہ ہے، ایک گھر کا بادشاہ ہے جس میں 5-6 آدمی رہتے ہیں، 1 کروڑ 2 کروڑ نہیں، 4-5-6 آدمی رہتے ہیں۔ اس نے اپنے گھر میں کتنا شریعت کو نافذ کر رکھا ہے، اسے سوچنا چاہیے نا۔ تو میرے بھائیو یہ حالات ہیں، میں کہہ رہا تھا کہ دنیا کے فتنے وہ ہیں اور حالات ہمارے یہ ہیں، لہٰذا اب ان حالات سے نکل میں اپنی گفتگو کے تیسرے حصے کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ 3 ٹکڑے ہو گئے۔ اب یہ ہے کہ ہمارا کام کیا، ہمیں کرنا کیا، ہمیں سمجھنا کیا ہے۔ تو ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنا اصل مسئلہ سمجھیں۔ ہمارے زمانے میں بھی صورتحال یہی ہے کہ ہر آدمی کی نظر میں جو اصل مسئلہ ہے وہ سب دنیا کے مسئلے ہیں۔ کسی کے سامنے اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے بیٹوں کا روزگار ہو جائے، کسی کے سامنے اصل مسئلہ ہے کہ بچوں کی شادی ہو جائے، کسی کے سامنے اصل مسئلہ یہ ہے کہ مکان بن جائے، کسی کے سامنے اصل مسئلہ ہے کہ کاروبار چل جائے۔ ان سارے کاموں کو اصل بنا کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ایمان ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ تو تھوڑا سا صحیح کر لیں، اصل مسئلہ ایمان ہے، اصل مسئلہ ایمان کی حفاظت ہے، اصل مسئلہ اپنے اور اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہے۔ اس ایمان کی حفاظت کے لیے جو راستہ ہمارے پاس ہے وہ بہت سادہ، آسان، صاف ستھرا اور مضبوط ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے۔ اب اس کی بات تو کرنے کا وقت نہیں ہے زیادہ کہ صراط مستقیم پر میں بات کروں، لیکن آپ سے یہ عرض کر دوں مختصر طور پر کہ اللہ نے خود قرآن میں بتا رکھا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم صراط مستقیم ہے، اور انعمت علیہم وہ ہیں جو انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا ہے میرا راستہ اور میرے صحابہ کا راستہ، ما انا علیہ و اصحابی، میری سنت اور میرے صحابہ کا طریقہ، یہ سیدھا راستہ ہے، اور اس سیدھے راستے کی حفاظت کا انتظام اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ وہ حضور نے پہلے بتا دیا، يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین۔ حضور علیہ السلام اپنے وقت پر دنیا سے تشریف لے گئے صحابہ کے حوالے کر کے۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے اس سیدھے راستے کو صحیح طور پر محفوظ کر لیا، سیکھ لیا، سمجھ لیا اور اگلی نسل کو سکھا دیا۔ اب آگے کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا یہ علم جو ہے اس کو ہر بعد والی نسل کے معتبر لوگ حاصل کریں گے، اور حاصل کر کے ہر زمانے میں ان کی ایک ڈیوٹی ہوگی، ایک کام ہوگا، وہ دین کے اندر غلو کرنے والوں کی طرف سے جو بگاڑ آئے گا اس کی نفی کریں گے، اسے کنڈم کریں گے۔ باطل والوں کی طرف سے دین میں جو ملاوٹ کی کوشش کی جائے گی اس کی نشاندہی کر کے اس کو الگ کریں گے۔ بے علم لوگوں کی طرف سے دین کی جو غلط تشریح ہوگی اس کی صحیح وضاحت کریں گے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ یہ ہر دور میں علماء کی ذمہ داری ہوگی۔ یہ ڈیوٹی اللہ کی طرف سے مقرر ہو گئی اور ہر دور میں یہ ڈیوٹی چلی آ رہی ہے۔ آپ کو یہ سمجھنا ہے اور یہ محسوس کرنا ہے کہ یہ کون ہیں، وہ لوگ کون ہیں جن کے پاس یہ نبوت کی امانت ہے، جن کے پاس یہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کے طریقے کی امانت محفوظ ہے۔ میں عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ دیا کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے زمانے میں گمراہی پھیلانے کے راستے بہت آ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ صحابہ کا نام لے کر گمراہی پھیلاتے ہیں،
بہت سے لوگ حدیث کا نام لے کر گمراہی پھیلاتے ہیں، وہ بیچ کے لوگوں کو نکال دیتے ہیں اور سیدھے حدیث پر چھلانگ لگاتے ہیں، بیچ کے لوگوں کو نکال دیتے ہیں اور صحابہ پر جا کر بات کرتے ہیں کہ صحابہ نے کیا ہم یہ کریں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تم نے صحابہ کو نہیں دیکھا، صحابہ سے جنہوں نے سیکھا، پھر ان سے جنہوں نے سیکھا، پھر ان سے جنہوں نے سیکھا، سلسلہ دیکھو کیسے چلا رہا ہے۔ یہ ایک زنجیر ہے، اس زنجیر کا کوئی حلقہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے۔ جن لوگوں کے پاس علم اس شکل میں آیا ہے کہ وہ اپنا سلسلہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک صحیح طور پر پہنچا سکتے ہیں، وہ معتبر راستہ ہے۔ وہ اس زمانے میں ان علماء کے پاس ہے جو اکابر دیوبند سے نسبت رکھتے ہیں۔ ان کے مدرسوں کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے، اداروں کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر راستہ وہی ہے، اور وہ صحیح راستہ اور سیدھا راستہ اور سچا راستہ ہے۔ یہ مدرسے، اب اس پر ہمیں آنا ہے، بات اسی پر کرنی ہے بنیادی طور پر۔ یہ جو راستہ ہے جس کو بچانا ہے، مسلمانوں کے ایمان کو بچانا ہے، اس کو بچانے کا راستہ۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کے بہت سارے کام دے رکھے ہیں، سارے کاموں کی ضرورت ہے، لیکن ایک بنیاد ہوتی ہے جس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اس بنیاد کا نام وہ جو میراث نبوت کی امانت چلی آ رہی ہے، وہ امانت جہاں محفوظ ہے وہی جگہ وہ بنیاد ہے جس کا نام مدرسہ ہے۔ تھوڑا سا سمجھانے کے لیے ایک قصہ سناؤں۔ ایک مرتبہ دیوبند دارالعلوم میں ایک آدمی آیا امریکہ کا، اور وہ سرکاری آدمی تھا۔ اس نے دارالعلوم دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، دکھا دیا گیا، واپس آ کر بیٹھا۔ حضرت محتمم صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا مرغوب الرحمان صاحب، میں کہنے لگا کہ آپ کا دارالعلوم بس اتنا ہی بڑا ہے؟ جیسے چھوٹا لگا ہو۔ جنہوں نے دیکھا ہے ان کو پتا ہے کہ کتنا بڑا ہے، کئی سو بیگھے میں بنا ہوا ہے۔ تو ان کو تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا کہ کیا بات یہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے، کہ آپ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ اصل میں مسلمانوں کی مذہبی سرگرمیوں کی رپورٹیں مرتب کرتا ہوں دنیا بھر میں جا کر۔ امریکی وزارت خارجہ کا میں ایک سیکشن کا ذمہ دار ہوں۔ تو جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں دنیا میں، مختلف ملکوں میں، اور ان کی کچھ دینی سرگرمی ہوتی ہے، میں وہاں جاتا ہوں۔ تو میں جہاں جہاں بھی گیا اور آپ کے مذہب کا کوئی کام مضبوطی کے ساتھ ہوتا ہوا مجھے ملا، اور اس کی جڑ کو میں نے کریدا تو اس کے نیچے سے دیوبند نکلا۔ تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ ادارہ جو ساری دنیا کی جڑوں میں گھسا ہوا ہے خود کتنا بڑا ہوگا۔ یہ ایک مثال ہے جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں مدرسے کے کردار کو۔ میں کوئی دارالعلوم دیوبند جو متعین ادارہ ہے اس کا پروپیگنڈا نہیں کر رہا ہوں، بلکہ مدرسہ کیا ہے اس کی حقیقت عرض کر رہا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند میں بھی ہے اور گدک میں بھی ہے اور ہر جگہ موجود ہے۔ یہ وہ سارے ادارے جو اس نہج پر کام کر رہے ہیں، یہ سب دیوبند ہیں۔ اور ان کا کردار کیا ہے اور انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے، ایک چھوٹا سا جائزہ تجزیہ۔ پہلی بار میں حاضر ہوا ہوں، کچھ باتیں پہنچانا ضروری ہے۔ ہماری تاریخ میں عام طور پر تو یہ ہوا کہ جہاں ہم گئے اور اسلامی نظام، اسلام کا انصاف دنیا کے سامنے آیا تو وہاں کا زمین و آسمان بدل گیا، اور آخر تک وہ ممالک اسلام کے سائے میں رہے۔ لیکن کہیں کہیں اس کے خلاف بھی ہوا ہے، جہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ ظاہر بات ہے اسلام ضمانت ہے بقا کی، انصاف ضمانت ہے بقا کی۔ جب وہ اس پر ہم مضبوط نہیں رہیں گے تو پھر ہمارا باقی رہنا بھی مشکل ہوگا۔ تو دنیا ہماری امت کی تاریخ میں دو ملک ایسے ہیں جہاں خاص طور سے ہمارے ہاتھوں سے مکمل طور پر حکومت کا نظام چھینا گیا ہے۔ ایک اسپین ہے، اسپین اندلس جسے کہتے ہیں عربی میں، اور ایک ہندوستان ہے۔ ان دونوں ملکوں کی تاریخ میں ملتی جلتی کچھ باتیں ہیں۔ 600-700-800 سال وہاں بھی حکومت ہوئی اور یہاں بھی۔
وہاں بھی کبھی سارا ملک ایک ساتھ رہا اور کبھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم رہا. یہاں بھی ایسا ہی ہوا. اکبر کے دور میں، عالمگیر کے دور میں سارا ہندوستان، بہت بڑا ہندوستان حکومت میں رہا اور کبھی چھوٹے ٹکڑوں میں بھی رہا. اور فرق یہ ہے کہ اسپین میں علمی اور کیا کہتے ہیں فنون کی ترقی جس کو کہا جاتا ہے، بلکہ فوجی اور سیاسی طاقت کے اعتبار سے بھی چھوٹا سا ملک ہونے کے باوجود ہمارا دبدبا ایک زمانے میں زیادہ رہا. اسپین کے جو اندلس کے بادشاہ تھے، ہمارے مسلم بادشاہ، ان کے دربار میں یورپ کے حکمرانوں کے جھگڑوں کے فیصلے ہوتے تھے. یہ طاقت تھی. ہندوستان میں یہ طاقت نہیں رہی کبھی، حالانکہ یہ بڑا تھا. اس کے بعد وہاں بھی ہم سے حکومت عیسائیوں نے لی، یہاں بھی ہم سے حکومت عیسائیوں نے لی. سمجھ رہے ہیں نا آپ بات؟ اسپین میں بھی جو ہم سے چھیننے والے تھے وہ عیسائی تھے، اور یہاں بھی. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اسپین میں ہم سے جس نے حکومت لی تھی وہ چھوٹی سی علاقائی طاقت تھی. پڑوس کا ایک بادشاہ تھا اور اس کی بیوی جو تھی اس کو اپنے باپ کی طرف سے ایک ریاست ملی ہوئی تھی، تو گویا چھوٹے چھوٹے 2 ریاستوں کے ذمہ دار تھے شوہر بیوی. انہوں نے ہم سے اسپین کی حکومت، غرناطہ کی حکومت چھینی تھی. ایک علاقائی طاقت میں. اور ہندوستان میں جو ہم سے حکومت لی وہ کس نے لی؟ برطانیہ عظما، جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. یعنی وہ دنیا کی اس وقت نمبر 1 کی طاقت تھی. دنیا کے بے شمار ملک اس کے قبضے میں تھے. پھر ایک اور بات، دنیا میں مدد کرنے کے لیے اگر مسلم ممالک میں سے کوئی آ سکتا تھا تو ہندوستان میں جب حالات آئے تو بھی، اور اسپین میں حالات آئے تو بھی ایک ہی طاقت تھی، اور وہ تھی ترکی خلافت، عثمانی سلطنت. اور جب اسپین میں حالات آئے تھے تو عثمانی سلطنت اپنی جوانی کے زمانے میں تھی، شباب تھا اس کا، اور اس کا بحری بیڑا دنیا کا نمبر 1 کا بیڑا تھا. اور ہمارا جب نمبر آیا 19ویں صدی میں تو عثمانی سلطنت کا بڑھاپا تھا، کمزوری کا عالم تھا. اب آپ ساری باتوں کو دوبارہ سوچیں کہ اسپین میں ہماری طاقت زیادہ مضبوط رہی اور حکومت چھیننے والی طاقت چھوٹی تھی. ہندوستان میں ہماری طاقت اتنی مضبوط نہیں تھی اور حکومت لینے والی طاقت بڑی تھی. مدد کرنے والے اس وقت طاقتور تھے، ہمارے نمبر پر آ کر کمزور تھے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا کیا چاہیے تھا کہ اسپین میں ہم زندہ رہتے اور ہندوستان میں ختم ہو جاتے. یہی ہونا چاہیے تھا نا اسباب کے اعتبار سے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن ہوا کیا ہے؟ الٹا ہوا ہے. اسپین میں ہم ختم ہوئے اور ہندوستان میں صرف زندہ نہیں ہے، پوری طرح زندہ ہے الحمدللہ. ہمارے یہ جو چہرے نظر آ رہے ہیں، یہ داڑھیاں، یہ ٹوپیاں، یہ ایمان کے ادارے، الحمدللہ ہم ہیں. اور اللہ کے بھروسے پر کہہ سکتے ہیں کہ قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ. ہمیں کوئی تاریخ کا تجزیہ کرنے والا بتائے کہ اسپین کی تقدیر میں اور ہندوستان کی تقدیر میں فرق کیوں ہوا. ایک جواب ہمارا ہے، اگر یہ غلط ہو تو بتایا جائے. ہمارا جواب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ اسپین میں دارالعلوم دیوبند نہیں بنا، مدرسے نہیں بنے. ہندوستان میں یہ کام ہوا، لہذا ہندوستان میں مسلمان بچ گئے، وہاں ختم ہو گئے. کوئی تعصب کی بات نہیں ہے، سچائی ہے تاریخ کی. اسپین میں یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، کیا ہونا ہے، کہاں ہونا ہے، اسباب اسی طرح بن جاتے ہیں. اسپین میں دینی تعلیم کا کوئی تسلسل قائم نہیں ہو سکا. ہندوستان میں قائم ہو گیا اور زیادہ مستحکم طریقے پر ہو گیا. ایک مثال بیچ میں اور یاد کر لیں، ابھی تازہ 20ویں صدی کے اندر جو ہوا تھا، روس کے علاقوں میں انقلاب آیا 1917 میں، کمیونسٹ انقلاب، اور وہ 1991 تک پوری اپنی طاقت اور جبروت اور مضبوطی اور پکڑ کے ساتھ اور جکڑ کے ساتھ قائم رہا. اور اس زمانے میں وہاں اللہ کا نام لینا جرم، اذان پڑھنا جرم، نماز پڑھنا جرم، قرآن پڑھنا جرم، عربی کی کتاب رکھنا جرم، سب کچھ ہو گیا.
لیکن جب 1991 میں سوویت یونین ختم ہوا اور وہ ممالک آزاد ہوئے اور ان کی مردم شماری سامنے آئی تو ازبکستان اور قزاقستان اور کرغیزستان اور ترکمانستان اور فلاں جو ممالک نکل کے آئے تو کہیں 99%، کہیں 95%، کہیں 96% مسلمان. کیسے؟ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے دین کی تعلیم چپکے ہی صحیح جاری رکھی. وہاں کی تفصیلات مجھے معلوم ہیں. ہمارے حضرت کا وہاں سفر ہوا. حضرت ہمارے شیخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، انہوں نے وہاں عجیب تجربہ کیا. آپ نے پڑھا ہوگا، بعض لوگوں نے لوگ لائے حافظوں کو کہ ان سے قرآن سنیے، پکا یاد. انہی حافظوں کو بٹھا کر کہا، قرآن سامنے رکھ کر حضرت سے کہا کہ حضرت ان سے قرآن میں دیکھ کر سنیے. کہا حافظ ہیں، یاد ہے تو دیکھ کر کیوں سنیں؟ تو بتایا نہیں، پوچھئے ان سے تو ان کو نہیں آتا، دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا. یہ کیا قصہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی دیکھ کر پڑھانے کا تو کوئی امکان ہی نہیں تھا، موقع ہی نہیں تھا. قرآن سامنے رکھ کے تو پڑھا ہی نہیں سکتے تھے. اس طرح پڑھاتے تھے کہ استاذ زبان سے ایک لفظ بولتا تھا اور وہ یاد کرا دیتا تھا طالب علم کو، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح پورا قرآن زبانی یاد کرایا جاتا. قرآن سامنے نہیں ہوتا. طرح طرح سے ان لوگوں نے کام کیا. تو وہاں دین کی تعلیم کا تسلسل جاری رہا، لہذا ایمان محفوظ رہا. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ نظام زیادہ مضبوط طریقے پر قائم ہوا مدرسوں کی شکل میں. اور حجت الاسلام حضرت تانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نہج طے کیا کہ مدرسوں کو عام مسلمانوں کے چندوں سے چلانا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ اس میں خیر پیدا فرما دی. اس وقت سے نظام چل رہا ہے. ٹھیک ہے، آج کل کے حالات میں کچھ تبدیلیوں کی ممکن ہے، ضرورت ہو، لیکن بنیادی طور پر وہ نظام اسی طرح چل رہا ہے اور چل سکے گا انشاءاللہ. امید ہے. ایک مرتبہ دیوبند ہی میں وہ پھر امریکہ ہی کہا، چونکہ امریکہ والوں کو تو ہر جگہ ٹانگ اڑانے کا حق ہوتا ہے نا، تو آتے رہتے ہیں. تو آیا ایک مرتبہ وہاں کا ایک افسر، وہ بھی وزارت خارجہ ہی کا تھا اور وہ عربی بولنے والا تھا. تو اس سے ہماری بات ہوئی، اساتذہ کی بات ہوئی. مجھ سے اس نے پوچھا کہ ہندوستان میں کتنے مدرسے ہیں؟ میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، میرے پاس کوئی سروے نہیں ہے جس میں تعداد بتا سکے، لیکن لاکھوں ہیں. چھوٹے بڑے ملا کر عربی تعلیم کے بھی اور مکتبوں کو اگر ملا لیں تو لاکھوں ہیں. اس نے کہا کہ ان مدرسوں کا خرچ کتنا ہوگا؟ میرے کو جب تعداد نہیں معلوم تو خرچ کہاں سے بتاؤں؟ اس نے کہا دارالعلوم دیوبند کا خرچ کتنا ہے؟ وہ میں نے بتا دیا. اور میں نے کہا کہ دارالعلوم کا جو خرچ ہے یہ سب سے بڑا ہے. اس کے بعد دارالعلوم سے کم خرچ والے کئی ادارے ہیں جن کا کروڑوں کا بجٹ ہے اور لاکھوں کے بجٹ والے بہت سارے ہیں. تو اب اس نے اپنے ذہن میں ایک اندازہ لگایا اور پھر مجھ سے پوچھا کہ یہ سارا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اس کا جواب بغیر سوچے میں دے سکتا تھا. میں نے جلدی سے بولا من تبرعات الشعب المسلم، عام مسلمان کے چندے سے. جیسے ہی یہ لفظ بولا کہ بھائی عام مسلمان چندہ دیتے ہیں، ان کے چندے سے سارا پورا ہوتا ہے. اچھا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ آدمی تو وہ ذہین تھا ہی، اور یہ لوگ جو ہیں ایک دم سمجھ لیتے ہیں چیزوں کو. کھربوں روپے بنتے ہیں، مدرسوں کا جو خرچہ ہے وہ کھربوں روپے بنتا ہے. تو اس نے مجھ سے فوراً یہ کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا، یعنی مسلمانوں کے چندے سے یہ کام ہوتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا کہ آپ کی سمجھ میں کیا آئے گا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ کوئی عقلی بات ہے کہ ایک آدمی محنت سے پیسہ کمائے اور اپنی جیب سے نکال کے مولانا زکریا کے ہاتھ میں دے دے؟ یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ عقل کی بات تو اس زمانے میں یہ ہے کہ دوسرے کی جیب سے پیسہ نکال لے. وہ اپنی جیب سے پیسہ نکال کر دوسرے کو دے رہا ہے اور اختیار دے رہا ہے چاہے جہاں خرچ کرو. تو یہ تو عقل والی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انتظام ہے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ ہندوستان میں یہ جو فیصلہ تھا کہ عام مسلمانوں کے چندے سے مدرسے چلیں گے، شاید
اسی کی برکت ہے کہ مسلمان باقی ہیں۔ اس فیصلے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو تو باقی رہنا ہے، یہ تو آپ کو سب کو پتا ہے، اللہ کا دین باقی رہے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کا پیسہ جڑ گیا اللہ کے دین کی بقا کے ساتھ، تو مسلمانوں کو بھی باقی رہنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے ساتھ دیکھیے دنیا میں اکثر ملکوں میں یہ نظام نہیں ہوتا، عام طور پر عام لوگوں کے چندے سے ادارے چلتے ہوں ایسا بہت کم ہوتا ہے، اور یہاں یہی صورتحال ہے۔ آپ کے یہاں تو پتہ نہیں کیا رواج ہے، کہیں ہوتا ہے یا نہیں، ہمارے علاقے میں جلسوں میں چندے کا رواج ہے۔ یہ جو وہاں پڑے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا بھی ہوگا، بعض علاقوں کے جلسوں میں بازے مدرسے کے جلسے میں 1-1 کروڑ 2-2 کروڑ روپیہ چندہ ہوتا ہے، جلسے میں ہوتا ہے، لوگ وہیں لے کر آتے ہیں اور دیتے ہیں اور لکھواتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کیسے ہوتا ہے۔ تو مسلمان کی کمائی کو اللہ نے استعمال کیا دین کی بقا کے لیے، لہذا مسلمانوں کو بھی باقی رہنا ہے۔ ویسے یہ مسلمان جو ہے بیچارہ کمزور ہے، غریب ہے، اس کے پاس کاروبار بھی کم ہے، ملازمتیں تو تقریباً نہیں ہے، ذرائع آمدنی ذرائع معاش اس کے اوپر تنگ کیے جا رہے ہیں، مگر ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس چیز کو محسوس کر کے سمجھ کے باقی رکھا، اپنا حصہ دین کی بقا میں لگائے رکھا، تو ہمیں یقین ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ختم نہیں کر سکتی انشاءاللہ۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس زمانے میں ابھی باتیں آئیں، اشارے ہوئے، یہ جو عالمی طاقتیں ہیں، اصل میں اس زمانے میں کوئی بات کھول کر کہنے میں تکلف نہیں، بلکہ چھپ کے تو کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا، کیا ہی نہیں جا سکتا، کوئی بات راز نہیں ہے، تو جو کہنا ہے وہ کھل کر ہی کہنا ہے۔ ہمارے یہ بڑی بڑی طاقتیں امریکہ سے لے کر ہندوستان تک جو کام کر رہی ہیں، ان کا جو پروپیگنڈا ہے، کیونکہ پروپیگنڈا اس زمانے میں ایک بڑی طاقت رکھتا ہے، آدمیوں کے دماغ اس سے متاثر ہوتے ہیں، وہ بہت سمجھدار لوگ ہیں، وہ بہت چالاک لوگ ہیں، وہ مسلمانوں کی اصل طاقت کو جانتے ہیں۔ مسلمانوں کی اصل طاقت یہ مدرسے ہیں۔ اب اگر وہ یہ کہیں کہ صاحب مدرسوں کو بند کرو، تو لوگ کہیں کہ بھائی کیوں بند کرو، یہ تو غلط بات ہے۔ اگر آپ کسی آدمی کو مارنا چاہیں اور خواہ مارنا شروع کر دیں تو لوگ کہیں بھائی کیوں مار رہے ہو، اور اگر آپ یہ کہیں کہ چور چور چور، تو آپ کے ساتھ 10 آدمی اور مارنے والے تیار ہو جائیں گے۔ یہی ہوتا ہے نا دنیا میں، پروپیگنڈے سے آپ کو مدد مل جاتی ہے۔ انہوں نے پروپیگنڈے شروع کیے کہ یہ مدرسے گڑبڑ کر رہے ہیں، یہ مدرسے دہشت گردی سکھا رہے ہیں۔ دہشت گردی کا قصہ تو عجیب ہے، یعنی ہمارے اوپر اتنا شاندار الزام ہے۔ ایک لیڈر صاحب ہیں، بلکہ منسٹر ہے غالباً، دیوبند میں آ کر کہہ کر گئے کہ یہاں ایک دہشت گردی کا مندر ہے، دارالعلوم دیوبند کو دہشت گردی کا۔ اب بندے خدا کو یہ بھی خیال نہیں کہ اپنے مندر کی توہین کر رہا ہے، آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ ایک بات ہے جو سچائی ہے وہ سب کو معلوم ہے، ہمارے مدرسے کھلی کتاب ہیں۔ یہ مدرسے ہی ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں، یہ مدرسے کی عمارت ہے جی، یہ سامنے جو مدرسہ ہے، اس میں کون سی 4 دیواری ہے؟ دن اور رات کے کسی حصے میں کہاں سے کون آدمی نہیں آ سکتا ہے۔ ہم 80% مدرسے ایسے ہی ہیں کہ جن میں 24 گھنٹے آ سکتا ہے، بلکہ 4 دیواری بھی اگر ہے، وہ دارالعلوم دیوبند جو سب سے بڑا مدرسہ ہے، اس میں ہم آج تک سوچتے ہیں کہ کہاں کوئی پابندی، کوئی پہرا ایسا نہیں ہے، جب بھی کوئی چاہے آسانی کے ساتھ آ سکتا ہے۔ کھلی کتاب ہے، اور ان کو پتا ہے، ان کو سچائی کا پتا ہے۔ وہ ان کی ایک پالیسی ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، جان کر جھوٹ بولتے ہیں، پروپیگنڈے کرتے ہیں، اور جھوٹ بولنے کی انتہا یہ ہے، آپ کو ہنسی آئے گی، ایک مرتبہ ٹی وی پر ایک خبر آئی اور فوٹو بھی اس میں، کہ کچھ لوگ ہیں جو غالباً ٹوپی اوپی اوڑے ہوئے ہیں، مسلمانوں والے لباس میں ہیں، اور ہتھیاروں کی ٹریننگ لے رہے ہیں، اور ایک آدمی یا کچھ لوگ ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں۔ وہ باقاعدہ گروہ فوٹو ٹی وی پر آیا اور اس کے نیچے لکھا کہ دیوبند میں باقاعدہ ٹریننگ دی جا رہی ہے دہشت گردی کی۔ اور قصہ کیا تھا؟ قصہ یہ تھا کہ کشمیر میں چونکہ وہاں ٹیررزم چلتا رہتا ہے، وہ جو آتے ہیں کیا کہتے ہیں حملہ کرنے والے لوگ، تو حکومت کی یہ پالیسی ہوئی، حکومت نے یہ چاہا کہ یہ جو ملیٹنٹ آتے ہیں
ان کا مقابلہ شہریوں کو بھی کرنے کی پریکٹس اور تربیت دی جائے تو عام شہریوں کو ہماری ہندوستانی حکومت کی طرف سے فوج کے ذریعے کچھ لوگوں کو ہتھیار چلانے کی ٹریننگ دی جا رہی تھی کہ اگر وہ آ کے حملہ کریں تو یہ مقابلہ کر سکیں. اس میں ایک آدمی سہارنپور کا رہنے والا تھا, وہ بھی فوجی تھا. تو جن لوگوں نے ٹریننگ لی ان کے ساتھ اس نے ایک گروپ فوٹو لیا تھا. وہ گروپ فوٹو لے کر اپنے گھر آیا. وہاں اس کی ایک رشتہ دار لڑکی آئی ہوئی تھی جو دیوبند کی تھی. تو اس کو وہ گروپ فوٹو اچھا لگا, اس نے وہ اس سے لے لیا اور دیوبند میں آ کر اس نے ایک فوٹوگرافر کو دیا کہ اس کی کاپی بنا دو مجھے. اب وہ جو فوٹوگرافر صاحب تھے ان کو مزہ آ گیا. انہوں نے سوچا کہ یہ تو دیوبند کا فوٹو ہے اور فوج اس کی ہتھیاروں کی ٹریننگ ہو رہی ہے. انہوں نے کسی میڈیا والے کو پکڑا دیا کہ دیکھو دیوبند میں دہشت گردی سکھائی جا رہی ہے. وہ ٹی وی پر آ گیا. جب وہ اس لڑکی نے دیکھا کہ یہ تو وہ فوٹو ہے جو میں نے دیا تھا تو اس نے جلدی سے اپنے بھائی کو بتایا اور اس نے میڈیا والوں سے رابطہ کر کے بتایا کہ یہ جھوٹ ہے, غلط ہے, اس کا دیوبند سے کوئی تعلق نہیں, تو کشمیر کا فوٹو ہے اور حکومت کا ہے. حکومت کے انتظام میں عام شہریوں کو جو سکھایا جا رہا ہے اس کا فوٹو ہے. یہ اتنی جسارت لوگ کرتے ہیں جھوٹ بولنے کی. لیکن ہمیں ایک بات کا اطمینان ہے کہ چونکہ ہمارا کردار کھلی کتاب کی طرح ہے اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر مجھے اس سے آگے ایک بات کہنی ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے اب اس سے آگے قدم بڑھایا. انہوں نے یہ شروع کیا ہے کہ مدرسوں میں جو پڑھایا جاتا ہے, اور پڑھایا کیا جاتا ہے قرآن و حدیث, اب اس میں وہ کیڑے نکال رہے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں فلاں فلاں جو بات ہے وہ دہشت گردی کو بڑھاتی ہے. حالانکہ ابھی یہ سرکاری طور پر نہیں کہہ سکتے. سرکاری طور پر تو ہماری ابھی رمضان میں امت شاہ سے ملاقات ہوئی تھی جمعیت علماء کے وقت کی, تو انہوں نے خود ہمارے سامنے کہا کہ قرآن حدیث پڑھانے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ان کے یہی الفاظ تھے کہ قرآن حدیث پڑھانے میں کوئی اعتراض نہیں. مگر ان کے جو ادھر ادھر کے کارندے ہیں اور جو پروپیگنڈسٹ ہیں انہوں نے یہ شروع کر دیا ہے اور نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے باقاعدہ. تو اب مسلمانوں کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہوگی کہ اس پروپیگنڈے سے وہ متاثر نہ ہو اور ہمارے لوگوں میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ اس پروپیگنڈے کا جواب دے سکیں اور واپس آ جائیں پھر اسی بات کی طرف جو چلتے چلتے پھر آ گئی ہے کہ اس زمانے میں سچی بات یہ ہے ماحول سے مسلمان متاثر ہو رہے ہیں. میں اپنی بات اب سمیٹ رہا ہوں. ماحول سے مسلمان متاثر ہو رہے ہیں اور بڑی ایک تعداد ایسی ہے جو ایمان کے سلسلے میں کمزور ہوتی جا رہی ہے. یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے, یہ الزام نہیں ہے. آسانی کے ساتھ یہ جو قصے ہوتے ہیں نا بچوں کے, لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ جو جاتی ہیں, تو بہت جگہوں پر یہ ہوا ہے کہ کسی لڑکی کو دیکھ لیا کسی جاننے والے نے غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اور اس کے ماں باپ کو بتایا کہ آپ کی بیٹی وہاں ہے. تو ماں باپ نے کہا کہ تمہیں کیا پریشانی ہے, بھائی اس کا ساتھی ہے اس کے ساتھ جا رہے ہیں, اس میں کیا پریشانی ہے. یہ سچے واقعات بہت سی جگہ کے ہمارے علم میں, یعنی ایمان کی کمزوری یہاں تک پہنچ گئی ہے. اور بچوں کا غلط رخ پہ جانا یا فکری اعتبار سے عقیدے کے اعتبار سے گمراہ ہونا, یہ تو کوئی بات ہی نہیں رہی ان لوگوں کی نظر میں. بلکہ یہ مجمع جو بیٹھا ہے یہ تو دیندار لوگوں کا مجمع ہے. آپ اگر گہرائی سے جا کر جائزہ لیں گے, اور گہرائی سے جائزہ لینے کا موقع ملتا ہے یا تو علماء کو اور یا جماعت کے لوگوں کو, دعوت و تبلیغ والوں کو, تو ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ حالات کیا ہیں. یعنی میں ڈرتا ہوں یہ لفظ کہتا ہوا, مگر کیا کریں, کوئی بھی بات کہے بغیر پہنچتی نہیں ہے اور پہنچائے بغیر کام نہیں چلتا ہے. ایمان بہت سارے لوگوں کا خطرے میں ہے. کوئی لالچ, بڑا لالچ یا بڑا دباؤ بہت سارے لوگوں کو ایمان سے محروم کر سکتا ہے. اس کا خطرہ کھڑا ہوا ہے, ہندوستان میں کھڑا ہوا ہے, اور یہ ہم سب کے لیے تشویش کی بات ہے. مشکل مرحلہ ہے ہمارے حصے میں, ہم کمزوروں کے حصے میں نازک وقت آیا, مشکل تقاضے آئے ہیں, نازک حالات آئے ہیں. لہذا ہمیں سب کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے. صحیح راستے پر آنا اور کاموں کی ترتیب کو بھی صحیح رکھنا. میں یہ کہتا ہوں, بالکل صفائی سے کہتا ہوں
کہ دین کے جتنے کام ہیں، جس کا جیسا موقع اور جیسی صلاحیت ہو، دین کے ہر کام میں آدمی لگ سکتا ہے، مگر یہ جس کو مدرسہ کہا جاتا ہے، یہ جس کو بچوں کی ایمانی تربیت گاہ کہا جاتا ہے، یہ جو مکتب ہے، یہ جو مدرسہ ہے، جو دارالعلوم ہے، یہ جو ادارے ہیں، ان کے بارے میں ہم آپ سے صفائی سے کہتے ہیں کہ یہ سارے دینی کاموں کی بنیاد ہیں۔ آپ کی خانقاہیں، آپ کے تبلیغ و دعوت کے سلسلے اور آپ کی ملی تنظیموں کی سرگرمیاں، یہ ساری کی ساری سر آنکھوں پر، ہمارا تو سب سے تعلق ہے الحمدللہ، لیکن اس کے بعد ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اصل مدرسہ ہے، مدرسے سے سب کو ملے گا۔ تبلیغ و دعوت والے لوگ محنت کریں گے اور لوگوں کو لائیں گے دین کی طرف، دین کہاں سکھائیں گے؟ ہو سکتا ہے کوئی دعوت والا کہے کہ ہم تو جماعت میں سکھا دیں گے، بے فکر رہو، تمہاری جماعت میں پورا دین نہیں سیکھا جا سکتا۔ دیندار بنے گا آدمی، دین کا شوق اس میں پیدا ہوگا۔ علم کہاں سے آئے گا؟ علم تو مدرسے سے آئے گا۔ اس سے برا نہ مانے لوگ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب انہوں نے دعوت کے خلاف بات کہہ دی۔ آج کل بڑی مشکل یہ ہے کہ صحیح بات کہنا بھی لوگوں نے مشکل بنا دیا۔ مسلمانوں کو اس پر بھی آنا پڑے گا کہ اگر اپنی رائے کے خلاف کوئی صحیح بات ہے تو اسے برداشت کرنے کی بھی عادت ڈالیں، فرقے نہ بنائیں، گروہ نہ بنائیں، پارٹیاں نہ بنائیں۔ یہ دعوت و تبلیغ اور مدرسے یہ آپس میں کوئی ایک دوسرے کے مقابل پارٹیاں نہیں ہیں، یہ سب ایک دوسرے میں گٹمن ہیں، اور دعوت و تبلیغ مدرسوں کی شاخ ہے، کام ہے یہ ہمارا۔ ہم اس کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ بتا رہے ہیں کہ آپ دین کی طرف لائیں گے تو علم کے لیے اس کو مدرسے میں آنا پڑے گا۔ علم چند چیزوں کا نام نہیں ہوتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ایک بڑی عمر کا آدمی ہے، وہ تبلیغ میں لگ گیا، انشاءاللہ امید ہے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی اور وہ دین کے راستے پر چلے گا اور آخر تک اس کا کام ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن آپ کی نسلوں کو یہ میراث پہنچانے کا کام کہاں سے ہوگا؟ علوم نبوت، یہ تو مدرسے سے ہوگا۔ اور یہ کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے، دعوت و تبلیغ سے ہی تو مدرسوں کو سب سے زیادہ بچے ملتے ہیں۔ جو لوگ دیندار بنتے ہیں پھر ان کو فکر ہوتی ہے اپنے بچوں کو عالم بنانے کی، اپنے بچوں کو دین پڑھانے کی، تو وہ کرتے ہیں یہ کام۔ لیکن مجھے یہ عرض کرنا ہے صفائی سے کہ آپس کے اختلافات کو بھی گھٹانے کی کوشش کریں، کسی بھی کام کو جھگڑے کا موضوع نہ بنائیں، یہ مزاج ختم کریں کہ چونکہ یہ کام میں کرتا ہوں لہذا مجھے اسی کی بات کرنی ہے۔ اگر دوسرا کوئی آدمی دوسرا کام کرتا ہے اور وہ کام صحیح ہے تو مجھے کیا پریشانی ہے کہ میں اس کی تائید کروں؟ مسلمانوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت لڑنے کے لیے، مقابلے کے لیے تو دنیا کے اندر آپ کے دشمن بہت سارے ہیں، ان سے لڑنے کا دم تو ہے نہیں، آپس میں لڑائی کر کر کے ہم اپنا دم، اپنی طاقت خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، یہ بدلنا پڑے گا مزاج۔ اور سارے لوگوں کو خاص طور سے آخر میں یہ بات کہ اپنی زندگیوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ زندگی بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے بارے میں غور کرے کہ میری زندگی میں کہاں کہاں اصلاح کی ضرورت ہے، کہاں کہاں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں کی ایک بیماری ہے، وہ بیماری یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی بات کہی جاتی ہے تو پورا مجمع سنتا ہے شوق سے، اور ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بات مسلمانوں سے کہی جا رہی ہے، اس سے نہیں کہی جا رہی ہے۔ ارے بابا تو بھی تو مسلمان ہے، تو اس سے بھی کہی جا رہی ہے، تو بھی تو اسی مجمع کا حصہ ہے۔ یہ علماء باتیں کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، بعض علماء کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت پرجوش تقریر کرتے ہیں، سخت تقریر کرتے ہیں، اور لوگ خوش ہوتے ہیں کہ حضرت بہت اچھے مقرر ہیں۔ لیکن اگر وہی حضرت کسی ایک آدمی کو اکیلے میں اتنی سخت نہیں، اس سے آدھی اور چوتھائی سخت بات کہہ دے تو وہ برا مانے گا یا تعریف کرے گا کہ حضرت بہت اچھی تقریر کر رہے ہیں؟ لڑائی ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ کہ مجمع میں بیٹھ کر وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے نہیں کہہ رہے، ان سب کو کہہ رہے ہیں، میرے علاوہ جو جتنے بیٹھے ہیں سب نالائق ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے میں ٹھیک ہوں۔ اور سچی بات یہ ہے، آپ اس کو محسوس کریں کہ ہم سب کی ایک مشترک بیماری یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں، اوروں کو غلط سمجھتے ہیں۔ ہماری سب کی مشترک بیماری۔ اسی لیے جب ہم سے بات کی جاتی ہے، میں بار بار یہ بات کہنے لگا ہوں کہ باتیں کرنے میں ہم سب بہت اچھے لوگ ہیں۔ کسی سے بات کر کے دیکھ لیجیے، پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، دیندار ہو یا بے دین ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی بھی کسی بھی لائن کا آدمی ہو،
باتیں کرنے سے اندازہ ہوگا کہ اس سے زیادہ اصول پسند تو آدمی ہو ہی نہیں سکتا، اس سے زیادہ صحیح کام کرنے والا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ باتوں میں ہم سب پکے مسلمان ہیں، ضرورت ہے کہ عمل میں بھی ہو جائے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھے بیٹھا ہے، ایک پہچان، ایک ٹیسٹ، یوں غور کریں، اگر ابھی اللہ کا موت کا پیغام لے کر فرشتہ آ جائے تو کیا یقین ہے کہ جیسے حالات چل رہے ہیں ہمارے عمل ہی سیدھے سیدھے جنت میں جانے کا کام ہو جائے گا؟ سوچ لیں اس کو، اور اگر نہیں ہے ایسا تو پھر بدلنے کی ضرورت ہے، اور بدلنا کب ہے؟ فوراً، اس لیے کہ کب آنے والی ہے موت یہ پتہ نہیں۔ میں بعض جگہ لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ بھائی بدلنا ہے یہ تو مانتے ہو کہ ہاں جی مانتے ہیں بدلنا، حالات اچھے نہیں، بدلنا پڑے گا، تو میں پوچھتا ہوں کب بدلو گے؟ اکثر لوگوں کا پروگرام کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ 10-20 سال کے بعد۔ جوانوں کا پروگرام میں بتاؤں، جوانوں کا پروگرام ہوتا ہے کہ 50-60 سال تک تو کمانے کا کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، اور اس کے بعد توبہ کر کے مسجد میں بیٹھ جائیں گے، دیندار بن جائیں گے۔ تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ بتاؤ، جو صحیح بات ہے وہ یہ بتاؤ کہ مرنے کا پروگرام کب ہے؟ اب اس پر آدمی ہنستا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو سب سے کڑوی حقیقت ہے۔ بتائیں کہ مرنے کا پروگرام کس کا کب ہے؟ جواب یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہیں، ابھی بھی ہو سکتا ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ممکن ہے کہ ہم اپنے پاؤں سے چل کے جائیں، اور ممکن ہے کہ ہمیں اٹھا کر لے جائے جائے، اتنی قریب موت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم سب یہاں سے اپنے آپ کو بدلنے کا پیغام بھی لے کر جائیں، اور بدلنے کا میں ذرا اور کھول دوں، ہر آدمی یہ سوچے کہ میری زندگی میں کون سا گناہ چل رہا ہے جو چھوٹ نہیں رہا ہے، اس گناہ کو چھوڑنا ہے۔ اگرچہ گناہوں کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ والوں سے تعلق کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں ایک مرتبہ ایک بڑا سا ایسے جلسہ تھا، تقوی پر بات کر رہا تھا، تو بات ختم ہونے کو آئی تو دور سے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ مولانا تقوی کہاں ملے گا؟ میں نے کہا کہ کپڑا کہاں ملتا ہے؟ اس نے کہا جی کپڑا تو کپڑے والوں کے یہاں ملتا ہے۔ میں نے کہا غلہ کہاں ملتا ہے؟ اناج کہاں ملتا ہے؟ کہا وہ اناج والوں کے یہاں ملتا ہے۔ میں نے کہا بس جواب ہو گیا، تقوی والوں کے یہاں ملے گا، وہ بازار میں نہیں ملے گا۔ جن کی زندگی میں تقوی، ان کے قریب جاؤ تو تمہارے اندر تقوی آئے گا۔ لیکن مسلمانوں سے سوال ہے، آپ کے 24 گھنٹے کے ٹائم ٹیبل میں روزانہ یا ہفتے بھر میں بھی کوئی آدھا گھنٹہ مقرر ہے کسی اللہ والے کے پاس جانے کے لیے؟ فرصت ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ترجیحات جو ہیں ہماری، جو کیا کہیں گے اس کو، جن کاموں کو ہم نمبر 1 پر ضروری سمجھتے ہیں ان سے فرصت نہیں ہے، اور وہ سب دنیا کے کام ہیں۔ آخرت کی فکر، اپنی اصلاح کی فکر، اپنے آپ کو بدلنے کی فکر، یہ تو ہمارے ایجنڈے کا حصہ ہی نہیں ہے، ہمارے ٹائم ٹیبل میں اس کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، تو کیسے بدلیں گے؟ اس لیے ضرورت ہے، بس میری باتوں کا خلاصہ 2 باتیں ہیں، ایک تو فکر کرنی ہے اپنے آپ کو بدلنے کی، اور ایک فکر کرنی ہے صراط مستقیم پر خود قائم رہ کر اور اپنے بچوں کے قائم رہنے کا انتظام کر کے دنیا سے جانے کی۔ اور اس انتظام کے لیے جو سب سے بنیادی کردار ادا کرتا ہے وہ مدرسہ ہے، اور مدرسے کے علاوہ جتنے دین کے راستے ہیں ان میں سے جس کا تعلق ہو سکتا ہے وہ اس سے اپنا رابطہ کر کے اپنے دین کی اور اپنے بچوں کے دین کی حفاظت کی کوشش کرے، اور اللہ سے مانگتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو دین پر استقامت عطا فرمائے، اور جو یہ مدرسہ یہاں چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھرپور حفاظت فرمائے، یہاں کی محنتوں کو قبول فرمائے، کاموں میں آسانیاں عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب سے اور پوری امت کے لوگوں سے راضی ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔